الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام کامیاب زندگی، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، ہم اور آپ کامیاب زندگی کے کچھ اصول معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یاد رکھیے، بہت سارے اصول ہیں. خوش رہنے کے اور لوگوں کو خوش رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مہارتوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں. ان میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ نہ کہنا بھی کبھی کبھی سیکھیے. کبھی کبھی نہ کہنا بھی سیکھیے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا. نو کہنا بھی سیکھیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمام کام لے لیتے ہیں. جی ہاں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن وہ کام ان سے نہیں ہو پاتا. تو وہ بعد میں مجبوری ظاہر کرتے ہیں. میں بھول گیا تھا، یاد نہیں آیا، اس لیے نہیں کر سکا. ارے وقت نہیں مل پایا، اس لیے میں نے نہیں کیا. نہیں، جو آپ کے بس میں نہیں ہے، کیوں وہ طاقت اپنے اندر آپ لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اتنا ہی کام کیجئے. پہلے ہی مجبوری ظاہر کر دیجئے. اخیر میں مجبوری ظاہر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے. بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. اس لیے مناسب یہ ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کو اللہ کے واسطے کہہ دیجئے، بھائی صاحب میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. جتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہی چاہتا ہے. اللہ نے کہا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، اس سے کام نہیں لینا چاہتا. اور اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کا دور لانے والا ہے. اسی لیے کبھی کبھی آپ یہ بھی اپنی زندگی میں رکھیے کہ بھائی صاحب میں یہ کام آپ کا نہیں کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ سے ناراضگی ہوگی، لیکن آپ بڑے مسائل میں پھنسنے سے بچ جائیں گے. خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، کامیاب زندگی، پرلطف زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے، طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ظاہر و باطن کو ایک رکھیں. دل بھی صاف رکھیں، زبان بھی صاف رکھیں. بالکل نہیں اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کب موقع ملے تو بتاؤں گا. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. دل کو بھی صاف رکھیے، زبان بھی صاف رکھیے. جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، اور جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے. یہی مومن کی نشانی ہے. وہ تو منافق لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. ویسا نہیں کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث، کتاب بدل الوحی، کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. اس لیے نیت کو درست کیجئے. کوئی بھی کام کر رہا ہے، اگر نیت درست نہیں تو فائدہ نہیں ہے. اخلاص پیدا کیجئے، دل کو صاف رکھیے، تبھی آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ مال کی طرف نہیں دیکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2564، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کی طرف دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اس لیے دل کو بھی صاف رکھیے، زبان کو بھی صاف رکھیے، ظاہر و باطن کو بھی صاف رکھیے. کسی کے بھی تعلق سے کچھ بھی ہو،
دل کو کینہ کپٹ سے نہ بھریے، یہی اہم چیز ہے. اور ظاہری شکل و صورت کو بھی اچھا بنا کے رکھیے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 91، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، کپڑے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر کی بات ہے؟ کہا نہیں، تکبر تو یہ ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو چھپا لینا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ ہے تکبر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھے جوتے کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ظاہری طور پر بھی آدمی کو چاہیے کہ صاف صفائی کا اہتمام کرے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 223، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو ابھارتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو صاف رکھتے تھے، بال کو صاف رکھتے تھے، بال پر دھیان دیتے تھے، خوشبو کا استعمال کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بھی اپنے جسم کا خیال رکھتے تھے، خوشبو کا استعمال کرتے، عطر کا استعمال کرتے، آپ مسواک کا استعمال کرتے تھے تاکہ ظاہری طور پر بھی آپ اچھے لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی خوبصورت ہیں، لیکن اگر وہ لال کپڑا پہن لیتے اور 14ویں کا چاند بھی نظر آتا اور ایسا لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہیں، تو اچھے لباس کا بھی استعمال کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے استقبال کے لیے جس کپڑے کا استعمال کرتے تھے وہ اچھا کپڑا تھا، تو لوگوں سے ملنے کے وقت بھی آپ اچھے کپڑے کا استعمال کر سکتے، اچھی خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پسینے میں بدبو ہے، تو اسے چاہیے کہ بدبو کو ختم کرنے کے لیے عطر کا استعمال کرے تاکہ لوگوں کو ظاہری طور پر بھی تکلیف نہ ہو. اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں. بال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو آپ اپنے بال کی قدر کیجئے، اپنے مونچھوں کو کٹوائیے، داڑھی کو بڑھائیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، داڑھی کو صاف کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ابھی داڑھی بنا کے آتا ہوں. اب غور کیجئے جملے پر، ابھی داڑھی بنا کے آتا ہوں. نہیں بھائی، ابھی داڑھی بگاڑ کے آتا ہوں، یعنی داڑھی کو صاف کر لینا، بنانا نہیں ہوا، بگاڑنا ہوا. لوگ بولتے داڑھی بنا کے آ رہا ہوں، نہیں، داڑھی بگاڑ کے آ رہے ہیں. داڑھی بڑھائیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو ہمیں اچھا رہے گا، ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے نقصان نہیں ہے. مونچھیں کٹائیے، داڑھی بڑھائیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظاہری شکل و صورت کو بھی اچھا بنانے کے لیے ابھارتے تھے. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4062، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایسا دیکھا، شعیثن، جو پراگندہ حال والا ہے، قد تفرق شعرہ، جس کے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما کان ھذا یجد ما یسکن بہ شعرہ، ارے کیا اسے کنگھی نہیں ملی ہے یا کوئی چیز نہیں ملی، اپنے بال کو صحیح کر لیتا، اپنے بال کو درست کر لیتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کو دیکھا، وعلیہ ثیاب وسخہ، جو گندا کپڑا پہنے ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما کان ھذا یجد ما یغسل بہ ثوبہ، ارے بھائی اس کو پانی نہیں ملا کہ اپنے کپڑے کو صاف کر لیتا. تو یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ کیا کہتے، بھیا ہم تو غریب ہیں تو یوں ہی گندے کپڑے میں رہیں گے. غلط بات ہے یہ. بھائی آپ غریب ہیں لیکن آپ گندا کس سے رہیں گے؟ بالکل نہیں. ایک ہی کپڑا ہے، دو کپڑا ہے، اس کو صاف کر کے پہنیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا صحابہ کرام کے پاس کپڑوں کے تھاک رہا کرتے تھے؟ نہیں، کم ہی ہے لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہے ہماری گلیاں بھی ناپاک نظر آ رہی ہے، ہم ناپاک کپڑے بھی پہنتے ہیں، ہم میلے کچیلے کپڑے پہنے رہتے ہیں. بالکل نہیں. کیسے لوگ آپ سے قریب آئیں گے؟ صاف ستھرا کپڑا پہنیں گے، اس پر خیال رکھیں گے، اس پر دھیان دیں گے، لوگوں کا دل ہم آسانی کے ساتھ جیت سکتے ہیں. اس لیے ظاہر و باطن کو صاف رکھا جائے، صحیح کیا جائے، دل میں کینہ کپٹ نہ رکھا جائے. ظاہری طور پر بھی ہماری شکل و صورت
قبول صورت ہو تاکہ لوگ قبول کریں. خوشبو کا ہم استعمال کریں گے، لوگ خوشبو سونگیں گے. صاف ستھرے کپڑے کا استعمال کریں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں کے دلوں میں بھی اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں. خوشگوار زندگی گزارنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے. پرلطف زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے، خوشگوار زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے، کامیاب زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے، ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں. ہمیشہ سچ بولیے چاہے جو ہو جائے. سچے رہیں گے تو فائدہ ہے، جھوٹے رہیں گے تو سب جھوٹے کہیں گے. آپ کے اوپر سے اعتماد اڑ جائے گا، کوئی آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے ارے یہ تو جھوٹا ہے. سچ بات بھی آپ بولیں گے تو لوگ کہیں گے جھوٹا ہے. اس لیے سچے رہیے، سچے لوگوں کے ساتھ رہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ناظرین کرام، یہ سلسلہ گفتگو کا چلتا رہے گا. ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہے ہیں. بات وہاں ختم ہوئی تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، سچے لوگوں کے ساتھ رہے، جھوٹ نہ بولے چاہے کچھ بھی ہو. ظاہری طور پر آپ کو لگے گا نقصان ہے، لیکن آپ کا کیا کہنا، آپ کا نام سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے. جو آیت میں نے پڑھی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 سچے لوگوں کے لیے. غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. 3 مسلمان پیچھے رہ گئے تھے جو سن 9 ہجری میں غزوہ ہوا تھا، نہیں پہنچ سکے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دوسرے منافقوں نے بہانہ بنا کر اپنا کام بنا لیا، چھوٹ گئے. لیکن 3 مسلمانوں نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو یہ آیت اتری. تو کیا قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی. اس لیے ہمیشہ سچ بولیے، سچے لوگوں کے ساتھ رہیے. مذاق میں بھی ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تو ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4990. ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. ہلاکت ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائیں. بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے، بہت ساری چیز اپنی طرف سے گڑھ کے بیان کرتے ہیں. ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. کیسے مربی ہیں ہم اور آپ، کیسے تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی، وہاں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کہا، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4991. تو ان کی ماں نے ان کو بلایا. اس حدیث کے اندر ماؤں کے لیے بڑا درس ہے. مائیں اپنے بچے کو بلاتی ہیں. بلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بلا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کھجور دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اما انکی لو لم تؤتیہ شیئا کتبت علیکی کذبا. تو نے بلایا تو اگر کچھ نہ دیا ہوتا تو یہی جھوٹ لکھا جاتا. مائیں اپنے بچے کو بلا رہی ہیں لیکن کتنا جھوٹ بول رہی ہے. واقعی اگر برا نہ مانے تو یہ کہوں، اور ایسا ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے کی بات ہے. وہ کیا، ہم گھر کے اندر موجود ہیں، اپنے بچے کو بھیجتے کون آیا ہے دیکھ لے، جا کر دیکھ کر آئے، ابو جان فلاں آدمی آئے ہوئے آپ کو بلا رہے ہیں، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. اور بیٹا جا کے بول دیتا ابو گھر پہ نہیں ہے، جبکہ ابو جان گھر پہ موجود ہیں، سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. تو آپ کیا درس دینا چاہتے ہیں، کیا آپ سکھانا چاہتے ہیں؟ اپنے بچے کو بچپن سے آپ جھوٹ سکھا رہے ہیں. یہی بچہ آگے چل کے جھوٹ بولے گا تو آپ بولیں گے میرا بیٹا تو جھوٹ بول رہا ہے. تو کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے، آپ کے انجانے میں آپ کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، یعنی آپ ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جھوٹ سیکھ رہا ہے. اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیے، چاہے جو ہو جائے. نقصان ظاہری طور پر اٹھا لیجئے لیکن فائدہ آپ کا رہے گا. آپ کا نام صدیقین میں لکھا جائے گا، سچے لوگوں میں لکھا جائے گا. اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو لوگوں کا بھروسہ اپنے اوپر جیت لیتے ہیں.
لوگ یہی کہیں گے بھائی فلاں بھائی کے بعد چلتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، وہ آدمی سچا ہے، صحیح گواہی دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ صدیق۔ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب؟ کیا تھا؟ امین، امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق مانتے تھے، سچے مانتے تھے، اور ابو بکر صدیق کا بھی تو لقب یہی ہے، صدیق، سچے۔ تو یاد رکھیے گا، آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے۔ یہ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مثالی مربی بنیے، باعمل بنیے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو کہیے پہلے خود اس پر عمل کیجئے، عمل کر کے لوگوں کو بتائیے۔ غور کیجئے گا، بات کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر پہلے خود عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اس لیے باعمل بنیے۔ اگر ہم اور آپ باعمل ہیں، عمل کرنے والے ہیں، تو اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دیجئے، تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ آدمی جو بول رہا ہے نا، اپنے قول میں سچا، وہ عمل بھی کرتا ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر یہ گر آپ نے سیکھ لیا ہے، یہ طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے، تو آپ واقعی لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ علماء یہود کے بارے میں کیا آیا؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 44۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا سمجھ نہیں رکھتے؟ تو یہ ابھارا جا رہا ہے، یعنی یہ منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ جس پر عمل نہیں کرتے ہو اس کے لیے مت بولو نا بھائی، عمل نہیں کرتے ہو لیکن لوگوں کو جو بول رہے ہو تو کم سے کم لاجے شرم یہ بات تو سوچو کہ پہلے خود عمل کرو۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ عمل خود بھی کرو اور لوگوں کو بھی بولتے رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کو نہیں بول سکتے، نہیں، بولنا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ شرم پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ حیا آنی چاہیے۔ بھیا کس منہ سے میں بول رہا ہوں، ان کو بول تو رہا ہوں، اگر کبھی ٹوک دے گا تم بھی عمل کرو تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے آپ عمل کیجئے، آئیے، جب لوگوں کو بتائیے گا تو عمل کرنے کے بعد اس بات کے اندر اثر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کتنی بری ہے وہ بات، کہتے تو ہو لیکن کرتے نہیں ہو۔ تو اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ مت کہو، یہ نہیں ہے، مت کہو، لا تقولو، مت کہو، نہیں، لما، کیوں کہتے ہو، مطلب یہ کہ جب کہہ رہے ہو تو عمل خود بھی کرو۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نیک ہو جائے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے نا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہم نیک ہو جائیں۔ صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اچھے مربی بنیے، عالم بعمل بنیے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے۔ اگر باپ اتنا نیک ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے، آج کل کے بہت کم باپ ہوں گے جو اپنے بیٹے یا بیٹی سے مشورہ کرتے ہیں۔ جی نہیں، ہم تو باپ ہیں، ہم کو مشورہ کرنے کا کسی سے کوئی حق نہیں ہے، ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم تو بڑے ہیں، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ اخیر ہے۔ بالکل نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے، فانظر ماذا تری۔ تو خوشگوار زندگی، پر لطف زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں، گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، تو سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیے، گھر میں بال بچوں کو سمیٹ کر چلیے، میل محبت کے ساتھ رہیے، دوستانہ رویہ رکھیے، تبھی کامیاب ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے بول بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ تو جب باپ اتنا نیک تو بیٹا کیا جواب دے گا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان کر گزریے جس کا حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دیکھیے تربیت ہی کا نتیجہ ہے نا کہ بیٹا ہر بات میں کہتا ہے جس کو آئندہ کرے گا انشاءاللہ۔
تو یہ بچپن سے سکھائی ہوئی بات ہے، بچپن سے اپنے بچے کو سکھائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اگر ہم اور آپ عالم بعمل بنتے ہیں، مثالی مربی بنتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، ہم اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر یہ گر آپ نے سیکھ لیا ہے، یہ طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے لوگوں کا دل جیت لیتے تھے۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، پرلطف زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے، طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اصول پر جمے رہیے۔ صحیح اصول ہے، جائز اصول ہے، آپ بالکل جمے رہیے، چاہے دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، ارے سب ناراض ہو جائے چلے گا لیکن اوپر والا ناراض نہ ہو۔ اگر آپ سب کو راضی کر لیں گے لیکن اوپر والا ناراض ہو جائے گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کیا کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے اور اللہ کے لیے پورا کام کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا کہا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2414، جس نے اللہ کی رضامندی چاہی لوگوں کو ناراض کر کے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اس کو بے نیاز کر دے گا، اور جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں ہی کے سپرد کر دے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے اصول پر جمے ہوئے ہیں اور وہ جائز اصول ہے تو لوگوں سے نہ گھبرائیے، اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ رب نے آپ کے لیے نقصان لکھا ہے۔ تمام کے تمام لوگ فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ تو آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اپنے اصول پر قائم رہیے، اپنے اصول پر جمے رہیے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔